ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے دو لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا، جن میں سے ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا، اور اپنی فطری ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارطغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 شاہسواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے، اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا پانسا پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجقہ روم کا لشکر تھا جو مسیحیوں سے برسر پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمت کی پیش نظر انہیں اس کے شہر کے قریب ہی ایک جاگیر عطا کی گئی۔ 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دیں اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسا منتقل کر دیا۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، در حقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیاد تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ایک صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیرہ روم اور بلقان تک پھیل گئی۔ عثمانی ترک، جن کا یہ نام کسی نسل یا قوم کی طرف نہیں بلکہ ان کے پہلے فرما روا عثمان خان کی طرف منسوب ہے، ایشیائے کوچک میں پہلے خانہ بدوشوں کی حیثیت سے داخل ہوئے، پھر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 150 برس کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگی۔ 300 برس گزرنے نہ پائے تھے کہ عثمانی سلطنت وسعت اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے عظیم الشان سلطنت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اول اور مغرب میں سلیمان اعظم کی فتوحات پر ختم ہوتا ہے، جس کی حکومت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع حصوں میں قائم تھی۔ اس عہد میں عثمانی ترک ایک مرکزی یورپین طاقت تھے، ہنگری ان کے زیر نگیں تھا، اور آسٹریا کے پایہ تخت ویانا کی دیواروں تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھیں۔ ان کی ہیبت سارے یورپ پر چھائی ہوئی تھی۔ سن 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں سے 17ویں صدی یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگیں تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلوواکیہ اور کریمیا، جس کو موجودہ یوکرین کہا جاتا ہے، جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ عثمانی ترکوں نے ایشیائے کوچک میں داخل ہونے کے بعد ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 300 سال میں دنیا کی وسیع ترین اور سب سے زیادہ طاقتور سلطنت کا روپ اختیار کر لیا، اور اس میں بنیادی کردار ترک قوم کی شجاعت اور تنظیمی صلاحیت تھی، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ جیسی وسیع اور پائیدار سلطنت قائم ہوئی۔ چونکہ عثمانی سلاطین نے سلجوقیوں کے نظام کو اپنایا تھا، اس لیے فرما روا کا انتخاب اہل خاندان کرتے تھے، اور خاندان کا سربراہ ہی بادشاہ ہوتا تھا۔ عملی سیاست کے تعلق تک بادشاہ مطلق العنان اور تمام قوتوں کا سرچشمہ ہوتا تھا، تاہم اس کے تمام اقدامات و فعال اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ وہ قانون، نظام اور رسم و رواج کا پابند تھا اور شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا تھا۔ اسلامی قوانین کو تقریباً تمام معاملات میں برتری حاصل تھی، اور بادشاہ شریعت کی حدود میں رہ کر اپنے حق و طاقت کا استعمال بھی کر سکتا تھا۔ ابتدا میں عثمانی حکمران خود کو بیگ اور غازی کہلواتے تھے۔ بایزید اول پہلا عثمانی حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا، اور سلیم اول فتح مصر کے بعد پہلا عثمانی خلیفہ بنا۔ سلطان سلیمانی قانونی کے زمانے تک فوج کے اعلیٰ کمان سلطان کے ہاتھ میں ہوئی تھی، اور وہ خود جنگ میں شرکت بھی کرتا تھا۔ سلطنت کی فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا،
لیکن 1402 میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور بایزید شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ عثمانیوں کی صلاحیت تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی اشروں میں فتح قسطنطنیہ جیسی تاریخ کی عظیم ترین فتح حاصل کی۔ اس سے عثمانیوں کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کا صحرا بایزید یلدرم کے بیٹے محمد اول کے سر جاتا ہے۔ فتح قسطنطنیہ ترکوں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا ترین باب ہے۔ 1453 میں 21 سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی، جس کو سلطان محمد فاتح بھی کہتے ہیں، کی زیر قیادت اس لشکر نے کارنامے انجام دیتے ہوئے اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس طرح محمد کیسر روم بن گیا اور یہ لقب اس کے ان ارادوں کو ظاہر کرتا تھا کہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے 1480 میں عثمانی افواج جزیرہ نما اطالیہ پر اتریں اور اپولیا کے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن 1481 میں محمد فاتح کی وفات کے ساتھ ہی فتح اطالیہ کی مہم کا خاتمہ ہو گیا۔ 1453 میں فتح قسطنطنیہ نے جنوب مشرقی یورپ اور بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم قوت کے طور پر ابھرنے کی بنیاد رکھی، اور پھر 1566 تک یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں فتوحات کے ایک طویل دور کا آغاز ہوا۔ ان فتوحات کا سبب فوج کا معیاری نظام و ضبط اور جدید عسکری قوت تھی، جس میں بارود کے استعمال اور مضبوط بحریہ کا کردار بہت اہم تھا۔ ریاست کی معیشت میں اہم ترین کردار تجارت کا تھا، کیونکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں تجارت کے تمام زمینی اور سمندری راستے عثمانی سلطنت سے ہو کر گزرتے تھے۔ ایک کے بعد دیگر عظیم سلاطین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، جن میں سلیم اول کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے مشرقی و جنوبی جانب توجہ کی اور صفوی سلطنت کے شاہ اسماعیل صفوی کو جنگ چالدران میں شکست دی اور مصر میں عثمانی حکومت قائم کی۔ سلیم کے جانشین سلیمان علی شان 1520 سے 1566 تک نے مغرب میں سلطنت کو توسیع دی، اور 1521 میں بلغراد کی فتح کے بعد 1526 میں جنگ محاقز کے ذریعے ہنگری اور دیگر وسطی یورپی علاقوں میں عثمانیوں کی دھاک بٹھا دی۔ اس کے بعد انہوں نے 1529 میں ویانا کا محاصرہ کیا، لیکن سرد موسم اور شہر کے باسیوں کی زبردست مزاحمت کے باعث یہ محاصرہ ناکام ہو گیا۔ اس طرح عثمانی طوفان کی موجیں ویانا کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں، اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں وسطی یورپ کے اس شہر سے آگے کبھی نہ بڑھ سکیں۔ سلمان کے ادوار میں ٹرانسلوانیا، ولاچیا اور مالدوا سلطنت عثمانیہ کے باجگزار بنے۔ مشرق میں عثمانیوں نے ایران سے بغداد دوبارہ حاصل کر لیا اور بین النہرین پر قبضہ کر کے خلیج فارس تک بحری رسائی بھی حاصل کر لی۔ سلیم اور سلیمان کے ادوار میں عثمانی بحریہ دنیا کی عظیم ترین بحری قوت بنی، جس نے بحیرہ روم کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا۔ ان فتوحات میں اہم ترین کردار عثمانی امیر البحر خیر الدین پاشا باربروس کا رہا، جس نے سلیمان کے دور میں کئی شاندار عسکری فتوحات حاصل کیں، جس میں اسپین کے خلاف تیونس اور الجزائر کی فتوحات اور سقوط غرناطہ کے بعد وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کی بحفاظت عثمانی سرزمین تک منتقلی، اور 1543 میں مقدس رومی سلطنت کے خلاف نیس کی فتح قابل ذکر ہیں۔ 1566 میں سلیمان کا انتقال علاقائی فتوحات کے خاتمے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ مغربی یورپ کی سلطنتوں کا بطور بحری قوت ابھرنا اور یورپ سے ایشیا کے لیے متبادل راستوں اور نئی دنیا کی دریافت نے عثمانی معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا۔ یہاں نئی دنیا سے مراد امریکہ ہے۔ ایسے نازک وقت میں جب سلطنت عثمانیہ کو بیدار مغز حکمرانوں کی ضرورت تھی، بدقسمتی سے اسے نالائق حکمرانوں کے طویل دور کا سہنا پڑا، جس نے داخلی و عسکری محاذ پر مملکت کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود 1683 میں جنگ ویانا تک سلطنت کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، تاہم اس جنگ کے بعد یورپ میں سلطنت کی توسیع کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ مغربی یورپ کی جانب سے نئی تجارتی راستوں کی تلاش و دریافت کے علاوہ نئی دنیا سے اسپین میں بڑی مقدار میں چاندی کی آمد عثمانی سکے کی قدر میں تیزی سے بے قدری کا باعث بنی۔ اسی دور میں جنوبی یورپ میں اسپین کے قلب ثانی کے زیر قیادت کیتھولک قوتوں نے بحیرہ روم میں عثمانی بحریہ کی قوت کو نقصان پہنچانے کے لیے
گٹھ جوڑ بھی کر لیا۔ اس طرح 16ویں صدی کے اختتام تک فتوحات و کامیابیوں کے سنہرے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ عثمانیوں کی ایک مخصوص مقام پر جا کر فتوحات رک جانے کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو دور قدیم میں جغرافیائی خصوصیات کے باعث محدودیت، جن کی وجہ سے بہار کی ابتدائی دور سے خزاں کے آخری ایام تک کی جنگی موسم میں عثمانی فوج ویانا سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ دیگر وجوہات میں سرحدوں کے دونوں جانب دو مختلف حریفوں، یورپ میں آسٹریا اور ایشیا میں ایران کے صفوی حکمران کے خلاف بیک وقت جنگ کرنا شامل ہیں۔ ینیچری، جن سے یورپ کی تمام افواج کامتی تھی، آرام پسند ہو گئیں اور ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کے باعث ریاست کی تباہی کا سبب بنی۔ صفویوں سے یریوان اور بغداد چھیننے والے مراد چہارم اس دور کے واحد حکمران جنہوں نے سیاسی و عسکری طور پر سلطنت کو مضبوط بنایا۔ مراد چہارم ہی وہ آخری سلطان تھے جنہوں نے بذات خود افواج کی قیادت کی اور 17ویں صدی کے اوائل میں جلالی بغاوت اور ینیچری بغاوت نے اناطولیہ میں بڑے پیمانے میں لاقانونیت اور فسادات کو فروغ دیا اور متعدد حکومتوں کے خاتمے کا سبب بھی بنا۔ اس طرح 17ویں صدی میں عثمانیوں کے لیے جمود اور زوال کی صدی رہی۔ 1530 سے 1660 تک کے دور میں حرم کی ملکی معاملات میں مداخلت اور اثرات سے بھی قطع نظر نہیں کیا جا سکتا، جس میں سب سے اہم کردار نوجوان سلطان کی ماؤں کا رہا۔ اس دور کی نمایاں خواتین میں خرم سلطان، قسم سلطان اور طور خان خادج اور دیگر شامل ہیں۔ 17ویں سے 19ویں صدی کے دوران میں روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان میں کئی جنگیں بھی لڑی گئیں، جنہیں ترک روس جنگیں بھی کہا جاتا ہے۔ 1718 سے 1730 تک کا دور پرامن رہا۔ اس دور میں سلطنت نے یورپ کی پیش قدمی کے خلاف مضبوط دفاع کے پیش نظر بلکان کے مختلف شہروں میں قلعہ بندیاں کی، دیگر اصلاحات میں محصولات میں کمی، عثمانی سلطنت کے بیرونی ملک میں تصور کو بہتر بنانا اور نجی ملکیت و سرمایہ کاری کی اجازت شامل ہیں۔ عثمانیوں میں عسکری اصلاحات کا آغاز سلیم ثالث کے دور میں ہوا، جنہوں نے یورپی خطوط پر افواج کو جدید تر بنانے کے لیے اہم اقدامات بھی اٹھائے۔ حالانکہ ان اقدامات کی مذہبی قیادت نے کھل کر مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں ینیچری نے بغاوت بھی کی اور سلیم کو اپنی صلاحیت کا خمیازہ حکومت اور جان دونوں سے ہاتھ دھونے کی صورت میں اٹھانا پڑا، لیکن اس کے جانشین محمود ثانی نے ان تمام اصلاحات کو نافذ کر کے دم لیا اور 1826 میں ینیچری کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ عثمانیوں کا دور زوال کو مورخین جدید دور بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دور میں سلطنت نے ہر محاذ پر شکست کھائی اور اس کی سرحدیں سکڑتی چلی گئیں۔ سلطان محمود دوم کا انتقال 1839 میں ہوا۔ اب سلطنت عثمانیہ اپنے سیاہ ترین دور میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد صرف 3 قابل ذکر بادشاہ ہوئے اور سلطنت عثمانیہ کا چراغ گل ہو گیا۔ سلطان عبد المجید 1839 سے 1861 تک، سلطان عبدالعزیز 1861 سے 1867 تک اور آخری سلطان عبد الحمید دوم رہے۔ سلطان عبد المجید ایک بے عمل اور انفعالیت پسند حکمران تھا۔ اس کے دور میں عثمانی سلطنت روس اور برطانیہ کے رحم و کرم پر رہی۔ جنگ کریمیا میں جو ظاہری فتوحات ہوئیں وہ برطانیہ اور فرانس کی مدد کا نتیجہ تھی۔ شیخ الاسلام نے جہاد کا فتویٰ بھی دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ نوجوان بادشاہ کے فضول خرچیوں اور عیاشیوں کے نتیجے میں دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ سلطان عبد المجید کا جانشین عبدالعزیز ایک تو کم پڑھا لکھا اور ناتجربہ کار تھا، دوسرے اپنے بھائی عبد المجید سے بڑھ کر عیاش تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے اپنے بھائی کی حرم کی بہت سی حسیناؤں کو سبکدوش کر کے آزاد کر دیا، لیکن ساتھ ہی اپنے شوق نشاط تسکین کے لیے بے شمار نئی دوشیزائیں حرم میں داخل کیں۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ان کی دیکھ بھال کے لیے 3000 خواجہ سرا حبشی غلام ملازم رکھے گئے تھے۔ ایک طرف خزانہ خالی تھا، قرض پہ قرض لیے جا رہے تھے، دوسری طرف بادشاہ نئی سے نئی دوشیزہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ پہلا عثمانی سلطان تھا جس نے سلطنت سے باہر قدم نکالا اور پیرس اور لندن کا دورہ کیا، جس کا بڑا مقصد تفریح اور عیش تھا۔ واپس آ کر ان جدید انداز کی عشرتوں کو اپنے ہاں رائج کرنے کی کوشش بھی کی اور بے اندازہ دولت خرچ کر ڈالی۔
ایک طرف یہ عیاشیاں، شاہ خرچیاں اور کھیل تماشے تھے، دوسری طرف ملک میں شدید قحط پڑ گیا، اندرون ملک بغاوتیں پھوٹ پڑیں، خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 1876 میں ہزاروں مذہبی طلباء نے باب عالی حکومت کا ہیڈ کوارٹر کے سامنے جمع ہو کر بادشاہ کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ مفتی اعظم کا فتویٰ آیا کہ سلطان کی ذہنی حالت اس قابل نہیں کہ وہ امیر المومنین کہلوا سکے، چنانچہ اسے دستبردار ہونا پڑا۔ اس کا جانشین سلطان مراد پنجم صرف چند ماہ حکمران رہا۔ کثرت شراب نوشی اور عیاشی سے سلطان مراد کا اعصابی نظام مفلوج ہو چکا تھا اور ڈاکٹروں کے مشورے پر اسے ہٹا دیا گیا۔ اب آخری حقیقی سلطان عبدالحمید دوم کی باری آئی۔ سلطان عبدالحمید کے اقتدار سے پہلے روس سلطنت کا مزید حصہ ہڑپ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، بلغاریہ خود مختار ہو چکا تھا، یورپ میں عثمانیوں کا اقتدار بلکان کے ایک چھوٹے سے خطے تک محدود ہو چکا تھا۔ 1878 کی جنگ میں روس نے عثمانیوں کو شرمناک شکست دی تھی اور کچھ غیروں کی عیاری اور کچھ اپنی غداری کی بدولت علاقے پکے پھل کی طرح یورپی نوآبادیاتی طاقتوں کی گود میں گرتے چلے گئے۔ آخری سلطان عبدالحمید دوم کی شہرت ملی جلی سی تھی۔ بعض لوگوں کے نزدیک وہ ایک اچھا منتظم تھا، لیکن حالات سازگار نہ تھے۔ بالآخر جمہوریت پسندوں نے سلطان کو دستبردار ہونے پر مجبور کیا۔ بر صغیر میں عام خیال یہ تھا کہ انگریز عثمانی خلافت کے خاتمے کا ذمہ دار ہے، غالباً اس لیے کہ جنگ عظیم اول میں ترکی جب ابھی خلافت کا سرکاری طور پر خاتمہ نہیں ہوا تھا مگر عملاً معطل تھی اور برطانیہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے، اور سلطنت کی باقی ماندہ مقبوضات برطانوی اقدامات اور سازشوں کے پس منظر میں سلطنت سے الگ ہوئے، لیکن یہ خارجی اسباب تھے۔ حقیقی اسباب وہی تھے پہلے جن کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ سلاطین نے وہ مقاصد ہی فراموش کر دیے تھے جو اس سلطنت کی بنیاد بنے تھے اور جن کے پیش نظر ابتدائی سلاطین کی کوششیں ہوتی تھی کہ کسی مسلمان سرزمین پر قبضہ کرنے کی بجائے مغرب کے ان علاقوں کا رخ کیا جائے جہاں اسلام کی روشنی پہلے نہیں پہنچی تھی۔ سلطنت کے زوال میں خلیفہ کے انتخاب کے طریقے کا بہت دخل تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، تخت پر موجود ہر بادشاہ اپنے بھائیوں یا بیٹوں میں سے کسی کو ولی عہد نامزد کرتا تھا اور اس نامزدگی میں حرم کی بے شمار خواتین بہت مؤثر کردار ادا کرتی رہیں، لہٰذا عثمانی خلافت ایک جوا بن کر رہ گئی تھی۔ 1923 میں مصطفیٰ کمال نے ترکی کی قومی ریاست کے قیام کے بعد خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا سرکاری اعلان کر دیا۔ ناظرین، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔